سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سقارا، اس حال کے اندر کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، وہ باتیں جو تم کہتے ہو، ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راہ گزر ہو، مسافر ہو وہ، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کے اوپر گئے ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک پیشاب اور پخانے سے ہو کے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ایک ضرب لگاؤ اپنے چہرے کے اوپر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھ کے اوپر، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً 2-3 ماہ کے بعد ہمارا آج کا درس دوبارہ جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائی، جس کی وجہ سے درس دینے کے لیے قاصر تھا، پھر بعد میں کچھ عوارضات ایسے تھے جس کی وجہ سے درس کی تعطیلات ہوتی گئیں۔ الحمدللہ آج سے دوبارہ یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ جس وقت ہمارا آخری درس ہوا تھا اس وقت اسی آیت کی پہلی 2 لائنیں حتیٰ تغتسلوا تک، چونکہ یہ آیت طویل تھی اور اس کے اندر مسائل بھی بہت سارے تھے، بلکہ دقیق مسائل تھے، جس کی وجہ سے یہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو پہلی 2 لائنیں جو ہے نا وہ درس ہو چکی ہیں۔ اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان 2 لائنوں کے اندر اللہ رب العزت نے 2 حالتوں کے اندر نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، اگر وہ نشہ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تم نماز کے قریب جو ہے نا جا سکتے ہو۔ اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ جتنی دیر تک انسان اپنے بولے ہوئے الفاظ کو سمجھ نہیں لیتا، وہ نشے کی حالت میں ہے، اور جس وقت وہ اپنے ہی بولے ہوئے الفاظ کو سمجھ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں، زبان سے کیا نکال رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہوش و حواس جو ہے نا وہ ٹھکانے میں ہیں، اور اس وقت وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری حالت اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ جس وقت تم ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب ظاہر بات ہے نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ نے آیت کے بعد والے حصے کے اندر طہارت بدنیہ کے مسائل جو ہے نا وہ بیان کیے۔ اور طہارت جو ہوتی ہے یہ 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، یا پانی سے حاصل ہوتی ہے یا مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پانی سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ تو انسانی مزاج کے عین مطابق ہے، کہ انسان کا مزاج بھی اس کو قبول کرتا ہے، فطرت کے عین مطابق۔ ظاہر بات ہے جس وقت انسان کا جسم ناپاک ہو جائے گا، طہارت کی ضرورت ہے۔ اب کیسے طہارت حاصل ہوگی؟ پانی کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو پہلا درجہ اور کامل ترین درجہ جس سے انسان کا مزاج اور طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے، وہ پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ رب العزت نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے وہ طہارت کے لیے اتارا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جسم پلید ہو گیا ہے، کیسے پاک ہوگا؟ پانی کے ذریعے پاک ہوگا۔ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، کیسے جو ہے نا وہ پاک ہوگا؟ پانی کے ذریعے پاک ہوگا۔ اور کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے،
اس کو پاک کرنا ہے. مثلاً یہ کارپیٹ ہے، کلین ہے، کیسے ہم پاک کریں گے؟ پانی کے ذریعے پاک کریں گے. تو پانی پاکی کا آلہ، اس کو آلہ تطہیر بھی کہتے ہیں کہ پاکی حاصل اسی سے جو ہے نا ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ مٹی ہے. مٹی سے اگر پانی نہ ہو تو پھر دوسری چیز اللہ نے اس کا متبادل جو رکھا ہے وہ مٹی رکھی ہے. یہ نہیں کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر پلیت ہی تم جو ہے نا پڑے رہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر بھی تم نے پاکی حاصل کرنی ہے، پھر مٹی کے ذریعے جو ہے نا پاکی حاصل کرنی ہے. اور مٹی سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے، یہ حکماً انسان جو ہے نا وہ پاک ہوتا ہے. اگرچہ یہ چیز غیر معقول ہے. غیر معقول کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. یار مٹی سے کیسے پاکی حاصل ہو جاتی ہے؟ پانی سے تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. پانی سے آپ کپڑے کو دھو لیں، نچوڑ لیں، نجاست نکل گئی ہے. جو اندر غلاظت تھی، نجاست تھی، گندگی تھی، وہ ساری دور ہو گئی. لیکن مٹی کے ذریعے انسان کا جسم کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے پاک؟ اب یہ ایک سوال ہے. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن اللہ کا چونکہ حکم ہی ایسے ہے، لہذا حکمی لحاظ سے پاکی حاصل ہو جاتی. ہم نے دین کو عقل کے اوپر نہیں پرکھنا، یہ بات یاد رکھیں. اس طرح کے اور بھی کئی مسائل ہیں. بلکہ عبادات آپ جتنی بھی ہے، آپ انسان غور کریں نا، یار نماز کا کیا فائدہ، اوپر نیچے ہوا جا رہا ہے. اللہ اتنی سردی کے اندر وضو کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں. کیا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ حج کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی کہا جا رہا ہے عرفات جاؤ، منا جاؤ، مزدلفہ جاؤ. طواف کا کیا فائدہ ہے؟ کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر جو ہے لگوانے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں. عبادات ساری ہیں ہی غیر معقول، انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے. بس انسان اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے، وہ دیوانہ وار وہی کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ میں دینے میں لگا ہوا ہے. جہاد کرو، جہاد میں لگا ہوا ہے. قرآن پڑھو، قرآن میں پڑھنے میں لگا ہوا ہے. صدقہ خیرات کرو، اسی میں لگا ہوا ہے. حج کرو، اسی میں لگا ہوا ہے. بے نہیں. اسی طرح اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں پانی نامیسر ہو اور تم نے پاکی حاصل کرنی ہے تو مٹی کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے طہارت کا آلہ بنا دیا. حکماً اس سے انسان جو ہے نا پاک ہو جاتا ہے. اور یہ مٹی سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم کرنا، یہ ایک ایسی پاکی ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ کی خصوصیت. اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے یہ شرف، یہ اعزاز اور یہ مرتبہ عطا نہیں کیا تھا. صرف امت محمدیہ کو یہ فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے. کسی نبی کی شریعت میں اللہ نے یہ حکم نازل نہیں کیا کہ پانی نہیں ہے، چلو جی مٹی کے ساتھ تم جو ہے طہارت حاصل کر. یہ امت محمدیہ کو خصوصیت حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مجھے سابقہ نبیوں کے اوپر فوقیت اور برتری عطا کی. ان میں سے ایک یہی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی اس کا متبادل ہے، اور مٹی کے ذریعے تم تیمم کر لو تو تمہیں پاکی حاصل ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ جنگل میں جا رہے ہیں، مصلی بچھائیں، قبلے کی طرف منہ کریں، نماز ادا کر سکتے. یہ خصوصیت اسی امت کو حاصل ہے. پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ معبد خانے کے اندر جا کے، عبادت خانے کے اندر جا کے عبادت کرے گا تو عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے، اس نبی کے لیے اور اس نبی کی ساری امت کے لیے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو مسجد جو ہے نا بنا دیا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت ملی، آپ نے فرمایا کہ میری بعثت تمام نسل انسانیت کے لیے. باقی جو نبی آئے ہیں نبوت ان کو بھی ملی ہے، لیکن ایک وقت کے لیے ملی ہے، ایک نسل کے لیے ملی ہے، ایک قوم کے لیے ملی ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ وقت اور نسل اور قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آپ نبی بن کے تشریف لائے. قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آپ پیغمبر بن کے تشریف لائے. کسی خاص قوم کے آپ نبی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ مکے کے اندر آئیں تو صرف مکے والوں کے لیے نبی ہیں، نہ. اللہ کا پیغمبر
قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے نبی ہے۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صرف ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ زمانے کے ساتھ، مکان کے ساتھ، قوم کے ساتھ خاص ہیں، ایک وقت کے ساتھ خاص تھے، وہ وقت ختم، وہ قوم ختم، بس نبوت بھی منسوخ ہو گئی۔ تو یہ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی۔ چوتھی چیز جو آپ کو خصوصیت ملی وہ یہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دشمن سے 1 ماہ کی مسافت کی دوری پر ہوں، اللہ میرے دشمن کے اوپر میرا رعب جما دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب ہوتا تھا، دشمن کے اوپر ایسا رعب جو طاری ہو جاتا تھا کہ ابھی اللہ کا پیغمبر 1 ماہ کی مسافت کی دوری پہ ہے تو دشمن کے اوپر رعب جو ہے نا وہ طاری ہو جاتا۔ اور پانچویں چیز جو اس امت کی اور اس نبی کی خصوصیت ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ پہلی قوموں کے لیے اور پہلی قوموں میں آنے والے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی، اللہ نے اس نبی کے لیے اور اس کی امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا۔ اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ یہ کہے کہ میں تو ذلی نبی ہوں جی یا بروزی نبی ہوں جی، آپ کی مہر کے ساتھ میں نبی بن کے آیا ہوں، آخری نبی آپ ہی ہیں جی، آپ نے مہر میرے اوپر لگائی ہے تو میں جو نبوت مجھے ملی ہے، ایسا انسان جھوٹا، کذاب، دجال، بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لعنتوں کا مستحق تو ہو سکتا ہے، نبوت کے دعوے کے اندر سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو اعلیٰ تدخیر بنا دیا۔ زمین کی جو مٹی ہے وہ میرے لیے اعلیٰ تدخیر ہے، اگر پانی میسر نہیں تو اس سے تم جو ہے نا وضو کر سکتے۔ اب اللہ رب العزت آگے جو بیان ہو رہا ہے ان چیزوں کی، ان وجوہات کا بیان ہو رہا ہے جن کے پیدا ہونے پر کوئی شخص تیمم کے ذریعے پاکی اور طہارت جو ہے نا حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی میسر نہ ہو۔ پانی کی موجودگی کے اندر انسان صحیح سالم ہو، اس کو بیماری بھی کوئی نہ ہو، پانی کے استعمال پہ قادر بھی ہو، پھر اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیمم کی جو اجازت ہے اس کی کچھ قیدیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ جو نہ کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، تمہیں کوئی بیماری جو ہے نا وہ لاحق ہے اور پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں اپنے مرض کی وجہ سے، یہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، پاؤں خراب ہے جی، ڈاکٹر نے کہا پاؤں کو پانی نہیں لگانا، مرض بڑھنے کا خدشہ، تو ایسی صورت کے اندر آپ پانی کی جگہ پہ مٹی کا استعمال کریں، تیمم کر دیں، آپ کو طہارت حاصل ہو جائے۔ تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پہلی چیز جو ہے نا یہ بیان کی گئی کہ اگر پانی مرض ہے اور پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں، یا پانی استعمال کرنے پر تو قادر ہے لیکن مرض کی وجہ سے، مرض کی شدت کی وجہ سے ٹوٹی تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں وضو کر سکتے ہیں لیکن بیچارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، جیسے فالج کا مریض ہے، اب اس کو کوئی اٹھا کے ادھر تک لے کے جائے گا تو وہ وضو کرے گا، اب کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کو ٹوٹی تک لے کے جائے، تو یہ بھی حکماً پانی کے اوپر قادر نہیں ہے۔ تو یہ اگر ایسی صورت ہے کہ پانی کے اوپر قادر ہے لیکن پانی تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہے، تو ایسا بندہ بھی تیمم جو ہے نا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سخت سردی ہے، شدت کی سردی ہے، ہمارے علاقے میں تو اس طرح کی سردی بھی نہیں ہے، اور اگر سردی ہو بھی صحیح تو شہروں کے اندر وسائل ہوتے ہیں، پانی گرم کرنے کے جو ہے نا اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو لے جائے اوپر والے علاقوں میں، بلائی علاقوں میں، سکردو، گلگت، چترال، سوات، ان علاقوں کے اندر بعض اوقات چشموں کا پانی اتنا سخت ٹھنڈا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے سے انسان کو، بالخصوص ہمارے جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں جو نا مرض کے اندر اضافہ نہ ہو جائے، بیمار نہ پڑ جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر مرنے کا خدشہ ہو، ہلاک ہونے کا خدشہ ہو، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خدشہ ہو، نقصان ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر بھی شریعت تیمم کی اجازت دیتی ہے، اور اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے۔
غزوہ سلاسل کے موقع کے اوپر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، رات کے وقت سوئے تو آپ کو احتلام ہو گیا۔ اب صبح کے وقت آپ نے غسل کرنا تھا، پانی ٹھنڈا، برف، اوپر سے سردی شدت کی، آپ نے تیمم کیا اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ اب لوگ پریشان تھے کہ انہوں نے غسل تو کیا نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ مسئلہ دریافت کیا، یا رسول اللہ عمر ابن عاص نے تیمم کر کے ہمیں فجر کی نماز پڑھا دی ہے۔ آپ نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا پانی کی موجودگی میں آپ نے تیمم کیا ہے؟ جی میں نے کیا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ میں نے قرآن کے اندر اللہ کا یہ فرمان سنا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور اگر میں پانی استعمال کرتا وہ تو ٹھنڈا برف تھا، مرنے کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ کہا تو نہیں، اور اس کی یہ بات سن کے مسکرانے لگ پڑے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سخت سردی ہو شدت کی اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، اور ساتھ یہ شرط بھی، یہ قید بھی علماء نے لگائی ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہو، یا ہلاکت کا خدشہ ہو، یا عضو کے تلف ہونے کا خدشہ ہو، تو اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا دوسری بات یہ ہے کہ سفر پر گئے ہوئے ہو۔ اب ظاہر بات ہے سفر کے اندر انسان گیا ہوا ہو، کچھ پانی تو ساتھ رکھتا ہی ہے، پینے کے لیے خاص طور پہ رکھتا ہے، لیکن اتنا وافر مقدار میں تو نہیں ہوتا کہ غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو تو اس کو جو ہے نا وضو کر لے اور غسل کر لے۔ تو سفر کی حالت کے اندر اگر پانی تمہارا ختم ہو جائے، یا تمہیں یہ خدشہ ہو کہ یہ پانی تو پینے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو وضو کے لیے میں نے استعمال کر لیا، سفر بڑا طویل ہے اور دستے کے اندر پانی بھی کوئی نہیں ملے گا، تو پیوں گا کہاں سے، مرنے کا خدشہ ہے، تو اس صورت کے اندر بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم تیمم کر سکتے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ساتھ والے ساتھی کو سے جو ہے نا وہ مانگ لے، اگر وہ دے دے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں، پھر جو ہے نا وضو کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مواخد انسان کی غیرت کے منافی یہ بات ہے کہ وہ کسی دوسری سے کوئی چیز مانگے، وہ اللہ سے مانگے بس۔ جس طرح جس نے پینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، اس نے بھی پینے کے لیے اپنے ساتھ پانی جو ہے نا رکھا ہوا ہے۔ تو مرض کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ پانی اس کے پاس نہ ہو تو تیمم جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھے، سفر کے اوپر اگر کوئی گیا ہوا ہے اور سفر کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو فوراً تیمم نہیں کرنا، سب سے پہلے 1 میل کی مسافت تک پانی کو تلاش کرنا ہے۔ چاروں اطراف میں آپ 1 میل تک جو ہے نا پانی کو تلاش کریں، اگر پانی مل جائے تو پھر وضو کریں، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کریں۔ لیکن 1 میل سے زائد جانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 میل تک اس کو تلاش کرنا یہ آسان ہے، اور 1 میل سے زیادہ اگر جائے گا تو اس میں حرج ہی حرج ہے، اور شریعت جو ہے نا حرج کو دور کرتی ہے اور تنگی کو دور کرتی ہے۔ اس لیے 1 میل تک جو ہے نا پانی کو تلاش کریں۔ اسی طرح بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پشاور جا رہے ہیں، ایک گاڑی کے اوپر سوار ہیں، اس گاڑی والے نے یہاں سے جہلم کے آگے جا کے کچھ سٹے کیا ہے۔ اب اگر آپ وہاں پہ پانی نہیں پاتے تو ادھر آپ کے لیے یہ حکم نہیں کہ 1 میل دور جا کے آپ پانی کو تلاش کریں۔ اب اگر 1 میل دور جا کے آپ پانی کو تلاش کریں گے، قافلہ آپ سے چھوٹ جائے گا، بس والا بھی انتظار نہیں کرے گا، ریل گاڑی والا بھی انتظار نہیں کرے گا۔ ایسی صورت کے اندر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر اس جگہ جس جگہ پہ گاڑی والا کھڑا ہوا ہے اس جگہ پہ پانی موجود نہیں ہے تو وہاں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پڑاؤ ڈال دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر اتنی دیر تک گاڑی نے کھڑا رہنا ہے اور میں اتنی دیر تک اس بستی سے پانی لے آؤں گا، پھر تیمم کی اجازت نہیں ہے، پھر جو ہے نا وضو کر کے ہی نماز پڑھے گا۔ تو اولا سفرن، اگر سفر کی حالت میں گیا ہے تو ادھر پانی نہیں ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ تیمم کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ آپ 1 دن 2 دن 3 دن تک کر سکتے ہیں، جیسے موزے کے مسئلے کا مسئلہ ہے کہ موزے کے اوپر اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات،
اور مسافر ہے تو 3 دن 3 راتوں تک مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں یوں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں میسر، سال ہا سال تک بھی آپ اگر جو ہے نا تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سال ہا سال تک پانی میسر نہیں آتا، آپ تیمم کے ذریعے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحرائی صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحرا کے رہنے والے ہیں، اور صحرا میں تو صرف ریت ہی ریت ہے، ریت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہمارے اندر جنبی آدمی بھی ہوتے ہیں، حیض والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، نفاس والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پانی تو ملتا ہی نہیں ہے، کئی ماہ تک ہمیں پانی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا 10 سال تک بھی تمہیں پانی نہ ملے، تیمم کر کے نماز پڑھ، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ تیمم جو ہے یہ وضو کا نائب ہے، یہ وضو کا خلیفہ ہے، یہ وضو کا بدل ہے۔ جس طرح وضو سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح تیمم سے طہارت اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک وضو سے جتنی دیر تک وضو ٹوٹ نہیں جاتا اتنی دیر تک آپ اس سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے زور کا وضو کیا ہوا ہے، اگر اس کا وضو قائم ہے، عصر بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب بھی پڑھ سکتا ہے، عشاء بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تیمم کے ساتھ زور بھی پڑھ سکتا ہے، اگر ٹوٹا نہیں ہے عصر بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب بھی پڑھ سکتا ہے، جب تک ٹوٹے گا نہیں کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، فرض بھی ادا کر سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے، وتر بھی پڑھ سکتا ہے، ادا بھی کر سکتا ہے، قضا بھی کر سکتا ہے۔ اس کا حکم ہی وضو والا ہی حکم ہے۔ تو اگر انسان سفر کے اوپر گیا ہوا ہے یا مرض کی حالت کے اندر ہے اور پانی کو نہیں پاتا تو اس صورت کے اندر وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اکثر سفر میں یوں ہوتا ہے کہ تیمم کی ضرورت پڑتی ہے، پانی نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ سفر کے اوپر جا رہے تھے، ایسے مقام پہ پہنچ کے پانی نہیں مل رہا۔ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، کیسے جو ناب کریں، پانی تو ہے کوئی نہیں۔ رستے کے اندر آگے سے ایک عورت آ رہی تھی جس نے اپنے اونٹنی کے اوپر ایک مشکیزہ لادا ہوا تھا۔ صحابہ اس سے پوچھنے لگے کہ آپ یہ پانی کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم وہاں جاتے ہیں اور پانی جو ہے نا وہ لے آتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا ایتھے پانی شانی کوئی نہیں، یہ میں اتنی دور سے پانی لے کے آئی ہوں کہ یہاں سے 24 گھنٹے کی مسافت کی دوری سے یہ مشکیزیں بھر کے لائی ہوں، اور میرے گھر کے اندر میرے یتیم بچے ہیں، میں ان کے لیے لے کے آئی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، آپ کی زمین کے اندر وافر مقدار کے اندر پانی موجود ہے۔ نہیں تو پاکستان کے اندر بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں۔ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، تھر کے علاقے میں چلا جائیں، چولستان کے اندر چلے جائیں، پانی بھی کوئی نہیں، غذائی قلت بھی ہے، پانی کی بھی قلت ہے۔ عرب کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو پٹرول جو ہے نا وہ سستا ملے گا اور پانی جو ہے نا مہنگا ملے گا۔ اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی بات ہے، مشاہدہ ہم نے کیا، میں نے خود مشاہدہ کیا، پٹرول سستا ہے، پانی مہنگا۔ اگرچہ وہاں پر بھی حرمین کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے کہ پانی کی ان کو قلت نہیں ہے، وافر مقدار میں وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن زیر زمین پانی کوئی نہیں ہے۔ پورے مکے کی بستی کے اندر آپ کو پہاڑ کے نیچے پانی نہیں ملے گا، صرف آب زمزم کا کنواں ہے بس۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسی علاقے کی تھی نا، تو نبی کے زمانہ کے اندر بھی عرب کی زمین کے اندر پانی نہیں تھا، آج بھی پانی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے 24 گھنٹے کی مسافت کی دوری سے یہ پانی بھر کے لائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مشکیزہ کھولو۔ آپ نے اس کا مشکیزہ کھلوایا، تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ نیچے کی طرف آپ نے گرانا شروع کیا، اور پانی جس وقت جتنی ضرورت تھی وہ آپ نے حاصل کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے مشکیزے کو دیکھ لے، ہم نے تیرے مشکیزے سے پانی میں کمی واقعہ نہیں کی، اللہ نے معجزہ عطا کر دیا۔ اپنا مشکیزہ چیک کر لے، تیرا مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ وہ روانہ ہونے لگی، صحابہ نے اس کو کوئی تحفہ تحائف، کوئی اناج وغیرہ، کوئی کپڑے وغیرہ اکٹھے کر کے اس کو دے دی، بڑی خوش ہوئی، چلی گئی اپنی قوم کے اندر، جا کے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر ایک آدمی ایسا ملا تھا، اللہ نے تو اس کے ہاتھ میں یہ معجزہ جو ہے نا وہ صادر کیا ہے۔
قوم والے بھی بڑے متاثر ہوئے، پتہ چلا وہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ نے اس پوری قوم کو ہدایت نصیب فرمائی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزے تھے۔ بعض اوقات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی قلت ہوتی، آپ ٹب کے اندر پانی رکھ کے اپنا ہاتھ یوں رکھتے، آپ کی انگلیوں سے پانی جو ہے نا وہ نکلنے لگتا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے ہوئے معجزات تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سفر کی حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو دو چیزیں اللہ نے یہ بیان کی۔ تیسری چیز، او جاء احد منکم من الغائط، جب تم میں سے کوئی بندہ بولو براز کے لیے آئے، اپنی قضائے حاجت کو پورا کر لے۔ اب ظاہر بات ہے استنجے کی ضرورت ہے، استنجا کیا تو وضو کی ضرورت ہے، اب پانی تو ہے نہیں، استنجا کہاں سے کرنا ہے جی، وضو کہاں سے کرنا ہے جی؟ تو اس صورت میں بھی اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر سکتے ہو۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے نا وہ بیان کی، جس طرح مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے اسی طرح مٹی سے استنجا بھی کیا جا سکتا ہے، اور بڑی اچھی صفائی اس سے جو ہے نا حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ نے اس قوم کی تعریف کی جو قوم مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پانی کے ساتھ طہارت بھی حاصل کرتی تھی۔ دو چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کی تعریف کی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت ایسے پاک صاف ستھرے رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو بولو براز کے بعد اچھے طریقے سے صفائی کیا کریں، استنجا اچھے طریقے سے اور کامل طریقے سے کیا کریں۔ تو تیسری چیز یہ بیان کی کہ جس وقت انسان بولو براز سے فارغ ہو، چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کر کے فارغ ہو، استنجا کرے، تو اگر استنجے کے لیے پانی نہیں ہے مٹی کا استعمال کر لے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے مٹی کے ساتھ جو نا طہارت حاصل کر لے۔ اور چوتھی چیز، او لامستم النساء، لمس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے، یہ چھونا، لمس کا معنی ہوتا ہے اگر تم نے عورت کو چھوا ہے تو اس کے بعد بھی طہارت حاصل کرنی ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو۔ اب چھونے کے دو معنی ہیں، ایک چھونے کا معنی یہ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے مس کر رہا ہوں، ایک چھونے کا معنی یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی اس کا یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے مراد عورت سے جمع کرنا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ملتی ہے، انہوں نے حقیقی معنی جو ہے نا وہ مراد لیا کہ یہاں سے عورت کو چھونا مراد ہے۔ اگر کسی نے اپنی عورت کو چھوا، یعنی وضو کی حالت میں اگر اس نے ہاتھ بھی لگایا عورت کو تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جبکہ اس کے برعکس دیگر صحابہ، گویا کہ یہ ایسا مسئلہ کہ صحابہ سے ہی اختلاف جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ دیگر جو دوسری روایت ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اس بات کی طرف ہیں یہاں چھونے سے مراد حقیقی معنی نہیں مجازی معنی ہے کہ جس انسان نے اپنی عورت کے ساتھ جماع کیا، اب جو جنبی ہو گیا تو جنابت کو دور کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی تو پاتا نہیں ہے جی، تو ایسی حالت کے اندر جو ہے نا وہ مٹی سے تیمم کر لے تو اس کا وضو، اس کی طہارت جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس کے اندر صحابہ کے دور سے ہی اختلاف ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، احناف کے پاس بھی بڑے پختہ اور مضبوط دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حجرے کے اندر بعض اوقات سوئی ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور چونکہ حجرہ مبارک آپ کا بالکل چھوٹا ہوتا تھا، کوئی اتنا لمبا چوڑا تو ہوتا نہیں تھا، تو بسا اوقات سجدے کی جگہ بھی باقی نہیں بچتی تھی۔ تو جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جانا ہوتا، آپ میرے پاؤں کو دباتے، میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے۔ اب دیکھیں، آپ حضرت عائشہ کے پاؤں کو دباتے، ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ سے ہی دبایا جا رہا ہے، اگر عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو پھر نماز کیسے باقی رہ گئی؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں ہاتھ لگانے سے مراد یہ ہے جمع کرنا، مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں اس کو قائم کرنا۔
اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اعتکاف کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھا کیا کرتی تھی۔ اب اگر عورت کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو کنگھا کرنے سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹ گیا۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں، بیٹھنے والا بندہ اللہ کا پیغمبر ہے، میرا تو یہ گمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر وضو کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، پھر تو آپ کا وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی حالت میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے آپ کی گود میں تھا، اما عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ کا کیا گمان ہے کہ نبی کی وفات کے وقت نبی کا وضو ہوگا کہ نہیں؟ میرا تو یہ گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو کی حالت میں، سر اما عائشہ کی گود میں ہے۔ اگر عورت کو مس کرنے سے وضو ٹوٹ گیا تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹ گیا۔ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایک روایت تو اتنی واضح ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، ازواج مطہرات کہتی ہیں جن میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وضو کرنے کے بعد ہمیں بوسہ لیتے اور بوسہ کرنے کے بعد وضو بھی نہیں کرتے، اسی طرح نماز پڑھ لیتے۔ آپ لمس کی بات کرتے ہیں، چھونے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو بوسہ لیا جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی جگہ پر نہیں دیکھا تو میں نے ان کو ٹٹولنا شروع کیا، چونکہ چراغ گھر میں نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ جب ٹٹولنا شروع کیا تو میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو لگا، پاؤں کو لگا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک اثنیت کما نفسک۔ اے اللہ میں تیری غصے سے، تیری رضامندی کے اندر تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، تجھ سے خیر جو ہے نا مانگتا ہوں، تیرے عذاب سے تجھ سے عافیت جو ہے نا مانگتا ہوں، اور میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تیری تعریفیں ایسے ہی مسلم ہیں جیسے تو نے کر دی ہوئی۔ اب دیکھیں اگر اما عائشہ کا ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے تو پھر نماز کیسے باقی رہے؟ بے شمار حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح کی جو ہے نا وہ دلائل ملتی ہیں۔ بہرحال یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان کی گئی اگر تم مریض ہو، دوسری چیز اگر تم سفر کی حالت میں ہو، تیسری چیز اگر تم بول و براز کر کے آئے ہو، چوتھی چیز اگر تم نے عورت کے ساتھ جماع کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب تم اگر پانی نہیں پاتے اور طہارت تم نے حاصل کرنی ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم جو ہے نا پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ پاکیزہ مٹی کے ساتھ جب تم تیمم کرو گے، یہ تیمم وضو کا نائب، بدل اور خلیفہ بن جائے گا۔ اس سے تم جو نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہو، شکرانے کا سجدہ بھی کر سکتے ہو۔ ہر وہ عبادت جس کے لیے وضو شرط ہے وہ ساری عبادتیں جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں تیمم کے ساتھ۔ تو اللہ نے مٹی کو اس کے لیے پاک کر دیا۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھے، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پانی مفقود ہے، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں آپ ادھر چلے جائیں آپ کو مٹی بھی نہیں ملے گی۔ مثلا جیسے وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں صحرائی علاقے کا رہنے والا ہوں، چولستان کے علاقے میں چلے جائیں وہاں تو مٹی نہیں ملے گی، وہاں تو ریت ہی ریت ملے گی۔ اب وہ کہاں سے جو نا مٹی لے کے تیمم کریں؟ پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، بعض ایسے پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف پتھر ہی پتھر آپ کو نظر آئیں گے، مٹی تو نظر نہیں آئے گی، تو وہ کہاں سے مٹی آپ تلاش کرتے رہے؟ تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں مٹی سے مراد ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے۔ جو پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے مٹی ہے۔ جو صحرا کے رہنے والے ہیں، صحرا کی ریت ہی ان کے لیے مٹی ہے۔ تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو زمین کی جنس سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے ساتھ تیمم جو ہے نا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، پتھر کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، چونے کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، گاچی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، سرمے کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، سنگ مرمر کے ساتھ جو نا تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جتنی چیزیں جو زمین کی جنس میں آتی ہیں ان تمام کے ساتھ جو نا تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تیمم ٹوٹتا کیسے ہے؟
ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر زائد ہے۔ جس وقت انسان اپنی آنکھوں سے پانی دیکھ لیتا ہے تو پھر بھی اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اب پانی کے اوپر قادر ہو گیا، پانی کو اس نے پا لیا، یا مریض پانی استعمال کرنے کے اوپر قادر ہو گیا، اللہ نے اس کو صحت دے دی، اب وہ جو ہے نا پانی کے استعمال کے اوپر قادر ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اب اس کا تیمم جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، اب تیمم نہیں۔ کیوں؟ تیمم کے لیے شرط یہ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہ پاؤ، تو یہ تو اس نے تو پانی پا لیا ہے، اب جب پانی پا لیا اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا ہے، اب جو ہے نا وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ دوسری بات، تیمم کرنا کیسے ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، 2 ضربیں لگانی ہیں، ایک ضرب جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر لگانی ہے اور ایک ضرب ہاتھ کے اوپر لگانی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں پہ ایک ہی ضرب کا ذکر ہے، فَامْسَحُوا، ایک ہی دفعہ مسح کرنے کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ یوں ضرب لگا کے وہی جو نا چہرے پہ لگا لو، وہی ہاتھ کے اوپر لگا لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں کے لیے الگ الگ ضرب لگانی ہے، اور ایک ضرب لگا کے چہرے کے اوپر، چہرے کا وہ حصہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اس کو گھیر لو، اور بازو کا وہ حصہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اس کو گھیر لو، جو ایسے کر کے ایسے یہ تیمم ہو گیا۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ اس کو جنابت طاری ہو گئی ہے اور اس نے تیمم کرنا ہے تو وہ تیمم کیسے کرے؟ یہ تو وضو کا ذکر ہے نا، غسل جو تیمم کرنا ہے، غسل کے اندر جو تیمم ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ غسل جنابت کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر کے جنابت کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے لیے بھی بیائی نہیں کی، یہی 2 ضربیں کہ اس نے 2 ضربیں لگانی ہے، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے لگانی ہے، بس اس کا غسل بھی ہو گیا۔ وہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غسل کا جنابت طاری ہو گئی تو غسل کا طریقہ کار نہیں آتا تھا کہ اب میں تیمم کیسے کروں۔ انہوں نے کیا کیا، سارے کپڑے اتار کے نا جسم کے اوپر، مٹی کے اوپر لوٹ پوٹ ہو گئے، پورے جسم کے اوپر مٹی مار لی۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی پورے جسم پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں، قرآن جو کہتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات بھی آتے ہیں وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کا لفظ بھی آتا ہے کہ کونیوں تک جو ہے نا وہ ہاتھ دھونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کو یہ شبہ لگا ہے کہ ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ تیمم کے اندر جو ہاتھ کے اوپر ضرب لگانی ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک لگانی ہے، بغلوں کے نیچے تک، تو یہ مراد نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا وضو کے اندر جتنا چہرہ دھونا ہے بس ضرب بھی اتنے چہرے پہ لگانی ہے، اور اسی طرح ہاتھ کے وضو کے اندر جو بازو کونیوں تک دھویا جاتا ہے تو تیمم کے اندر بھی ضرب لگا کے یوں صرف کونی تک جو ہے نا اس کو مس کرنا۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ سمجھیں، آپ جنازے پڑھتے ہیں، عیدیں پڑھتے ہیں، جنازے کے اوپر آپ گئے ہیں، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ تاخیر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، اگر آپ وضو کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو جنازہ تھے تو جناب آدھا منٹ لانے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو جی جان چھٹی، آدھے منٹ کے اندر جناب فارغ کر کے وہ پرے پھینکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کے اندر مشغول ہو جائیں گے جنازہ تو گیا جی۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، آپ وضو نہ کریں، تیمم کر کے جنازے کے اندر شریک ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے، وہ عید کی نماز میں تاخیر سے حاضر ہوا ہے کہ اگر میں وضو کے اندر مشغول ہوتا ہوں، عید کی نماز کی دوسری رکعت کھڑی ہے، میرے وضو کرتے ہوئے تو عید کی نماز گئی جی، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کر کے عید کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ لے۔ اور فقہا نے یہ اصول بیان کیا ہے، ہر وہ نماز جس کا بدل کوئی نہیں، جس کا نائب کوئی نہیں، جس کا خلیفہ کوئی نہیں، جس کی قضا کوئی نہیں، اس کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں جنازہ ہو گیا، اب ایک بندہ رہ گیا تو کیا شریعت اس کو یہ کہتی ہے تو اکیلا جنازہ پڑھ لے؟ نہیں، بس ہو گیا جی ہو گیا۔ اسی طرح عید کی نماز جو یہ اجتماعی نماز ہے، تو اس کے اندر اگر وہ چھوٹ گیا تو اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز کرے، اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے جی۔ تو جس نماز کا بدل اور قضا نہیں ہے اس کے اندر شریعت نے یہ اجازت دی ہے
کہ چونکہ اس کا بدل نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، جلدی جلدی تیمم کر لو۔ ظاہر بات ہے تیمم کے اندر تو دیر نہیں لگے گی، وضو کے اندر تو دیر لگے گی، جلدی جلدی تیمم کر کے تم عید کی نماز میں شریک ہو جاؤ یا جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جس نماز کا بدل ہے یا جس نماز کی قضا موجود ہے اس کے اندر شریعت نے تیمم کی اجازت نہیں دی۔ مثلا کوئی بندہ جمعے کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پہنچتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں وضو میں مشغول ہوا تو امام صاحب تو دوسری رکعت بھی جو ہے نا وہ کھینچ دیں گے، تو میری تو نماز جاتی رہے گی۔ اب شریعت نے اس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ جو ہے نا تیمم کرے۔ کیوں؟ اگر جمعے کی نماز اس کی رہ بھی گئی تو بدل موجود ہے، کیا؟ ظہر کی نماز، اس کا نائب اور خلیفہ موجود ہے، لہذا یہاں پر جو ہے نا اس نے تیمم نہیں کرنا، وضو کر کے ہی اس کے اندر شریک ہوگا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ رب العزت معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا تھا نا کہ انسان کی عقل اس کو سوچتی ہے کہ یار مٹی سے کیسے طہارت حاصل ہو جاتی۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کو عقل کے اوپر مت پرکھو، بس میرا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ عمل کرنے میں اگر تم سے کمی کوتاہی ہوئی میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے مسئلے کا ہی انکار کر دیا تو پھر معافی نہیں ہے۔ یا آیت کے شروع کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے جنابت کا تذکرہ اور نشے کا تذکرہ کیا تھا کہ جنابت اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آخر میں فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ دیکھو آج سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو تم نشے کی حالت میں نمازیں پڑھتے رہے ہو میں اللہ نے وہ تمہاری معاف کر دی، لیکن آئندہ معافی نہیں ہے۔ اس لیے خیال کرو، اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔